الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما ہر حال میں۔ اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے، الحمد للہ۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اے اللہ جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تربیہ۔ تربیت، جیسے کہ آپ لوگوں نے پوسٹر میں دیکھ چکے ہیں، اس میں نے جو نکات دیے ہیں، آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں کہ تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں، تربیت کیوں ضروری ہے، اسلامی تربیت کیسے حاصل کریں، تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے، تربیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ یہ سب نکات جو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں، جو آؤٹ لائن بتائے ہیں اس کورس کے متعلق میں، کہ یہ ایک اہم موضوع ہے اور یہ ضروری بھی موضوع ہے، اور یہ ہماری طرز زندگی کو آسان بناتا ہے، اور ہمارا مقصد ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے تربیت کے ضمن جو باتیں آئیں گی، تربیت کی کیٹیگری میں جو باتیں آئیں گی، جو اس کی آؤٹ لائنس میں آئیں گی باتیں، یہ ہماری زندگی کا طرز عمل، یہ ہماری زندگی کو اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے۔ یہ ایسی شعبوں میں، ایسے گوشوں میں جہاں پر شاید ہم نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، ہماری خود کی زندگی میں، ہماری خود کی اصلاح کرنے میں ہماری خود کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے۔ ہمیں اس کا مفہوم سمجھنا ہے، فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، تو ہم اس لفظ کا بھی مفہوم سمجھیں گے۔ جیسے کہ ہمارا ادارے کا مقصد، ہم جو نام رکھے ہیں کہ مرکز دارالارقم، یہ جو ہے کہ تعلیم و تربیہ، یعنی نام میں بول کر اس کو ہائی لائٹ کر کے اسے مشہور کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی چیز کسی کے ذہن میں جانا کوئی اساتذہ سے ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں جس کو بھی چنتے ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے، دار کا کچھ بھی نام ہو، دار الہدایہ ہو، دار الہدا، چاہے کوئی ادارہ ہو، ہمیں کوئی کسی سے کام ان کا کیا ہے، اور سب سے پہلے جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ ہے عقیدہ۔ اور جیسے کہ دانش مند لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو حکمت ملے آپ لے لیجئے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ادنا ہے، کون اعلیٰ ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، اس کی کیا عمر ہے۔ ایک حکمت والا، ایک جو دانش مند ہوتا ہے، ایک جو ہوشیار، جو اپنے آپ کو اگر کہتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ کہیں سے بھی اگر اسے حکمت ملتی ہے، اگر اسے ایک نالج ملتی ہے، کہ علم ملتا ہے، تو وہ اسے لے لے۔ وہ اسے لے کر کیا کرے گا؟ ایک پاکٹ میں تو سنبھال کر نہیں رکھیں گے کوئی بھی، یہ پاکٹ میں رکھنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ان کے بعد فوری آٹومیٹکلی کہ انسان، وہ فطرت ہے اس کی کہ وہ عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، عمل کرنے کی توفیق ہر کسی کے دل میں نہیں ملتی ہے، ہر کسی پہ بات ہو بہو ویسی چھپ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم دور عالمیت میں، جیسے بھی اب بتا رہے ہیں، جو بھی کورسز آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسے علم حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اور آپ کا ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے کے لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ شاید ہم ابھی تک اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے تھے، شاید ہم اس طریقے سے نہیں دیکھے تھے جیسے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، لیکن اس سب سے پہلے آپ کو علم جو دے رہے ہیں ان کا عقیدہ دیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی بات کہتا ہے، آپ اسے تسلیم کیجیے۔ اور سب سے بڑی چیز، اب یہ علم کے بعد میں علم کا کیا مفہوم ہے، کہ ایک نالج حاصل کرنا ہے، نالج گین کرنا ہے، صرف اسے رکھنا نہیں ہے، آپ کے پاس میں صرف اسے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور عمل کرنے کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ جیسے ہم کہیں گے سب سے پہلی چیز، عام طور پر کیا کہتے ہیں ہر کوئی، نماز پہلے یاد آئے گی، روزہ پہلے یاد آئے گا، حج، اس طریقے سے باتیں یاد آئیں گی، یعنی کہ فریضہ یاد آئے گا، جو فرض ہے وہ یاد آئیں گے۔ بے شک فرض جو ارکان ہوتے ہیں، جو فریضے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کیے ہیں، وہ اللہ کو بے حد محبت ہوتی ہے ان ارکان سے، تبھی تو وہ ہمارے لیے فرض بن کر آئے ہیں۔ فرض جب بھی ہم ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔
جیسے ایک نماز تو یہ پہلا فریض ہے، عقیدہ سب سے پہلا ہے. اس کے بعد جو ایک عملی ہے، جو ہم فزیکل اپیئرنس میں جو کرتے ہیں عمل کے طور، جو ہمارے اعضاء بھی اس میں ہوتے ہیں، ظاہری عمل ہوتا ہے. یہ ایک تعلق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا. نماز ہمارے لیے ضمانت بھی ہے. اس سے پہلے آپ کی باطنی حالت کی بھی کیفیت ضروری ہوتی ہے، جس میں کہ ہوتا ہے اخلاص، جس میں ہوتا ہے اللہ سے شدید محبت، تقوی، ان کاموں کو کرنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، ان کام سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ کو بے حد نفرت ہوتی ہے، پسند نہیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسے حکم نہیں دیا ہے، یہ چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے. ان فریضے سے بھی پہلے، فرض آنے سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سب سے پہلے تربیت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے. توحید کی دعوت دیتے وقت ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے. تربیت صحابہ کرام کی ہو رہی ہے، کیا ایج میں ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کا حق کس نے دیا، یہ بھی ہم دیکھیں گے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تربیت کہتے کسے ہیں، آخر تربیت کا مفہوم کیا ہے، تربیت کے لنگوسٹک معنی کیا ہے. سب سے پہلے معنی کو سمجھنا. جیسے میں اپنا علم حاصل کرتی ہوں اسی طریقے سے میں آپ کے پاس میں دے رہی ہوں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. جب بات ہمیں کمپلیٹلی سمجھنی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے ہم روٹ ورڈ کے ساتھ میں جاتے ہیں. اس میں کوئی اسکرین شیئر کرنے کا نہیں ہے، میں نوٹس بنائی ہوں اور جہاں سے میرے استادوں نے ہماری تربیت کی ہے وہ سارے ماخوذ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. یہ تربیتی کلاسز کے بکس جو ہوں گے میں ضرور آپ کے ساتھ میں پیش کروں گی. آج تربیت کی کلاس کا مقصد کیا ہے اور ہم یہ تربیتی کلاس کیوں لے رہے ہیں وہ میں بتا رہی ہوں. جب کوئی عنوان پر آئے گا ٹاپک، میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ میں PDF شیئر کروں گی، اور آپ کو جو بھی بات کہوں گی باذن اللہ تعالی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی بات ہوگی. تربیت کے معنی کیا ہے؟ تربیت کے معنی کسی چیز کو بنانا، سنوارنا، نشو نما کرنا، خیال رکھنا، مرحلہ در مرحلہ یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ، اور اتنا نشو نما دینا، اتنی تربیت کرنا کہ وہ ایک تمام حد کو پہنچ جائے، ایک کامل حد کو پہنچ جائے، یعنی کہ ایک کمپلیشن ہو جائے، کسی چیز کا ایک کمپلیشن ہو جانا. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ، میں نے کہا کہ مرحلہ در مرحلہ، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کسی چیز کو سنوار رہے ہیں، نشو نما کر رہے ہیں، خیال رکھ رہے ہیں، اور اس کو کہاں تک لے کر آ رہے ہیں؟ تمام حد تک، یعنی کہ کامل حد جو ہوتی ہے، اس کو ایک جو مکمل قرار دے سکتی ہے، اس میں اس کی مدد کرنا، اس کو تربیت کہتے ہیں. اب اس کی اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں، اصطلاحی یعنی کہ ٹرمینالوجی ایسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں گے، ٹرم وائز اگر ہم دیکھیں گے، مفہوم کو سمجھنے کے لیے، کہ کسی بھی فرد کو تیار کرنا، فرد یعنی کہ انڈیویجول، کسی انسان کو تیار کرنا، کسی بھی انسان کی پرورش کرنا، اس کو نشو نما دینا اور اس کو کامل حد تک پہنچانا، وہی سیم معنی، اس کو مکمل بنانا. لیکن اس کے جو مکمل پہنچانے کے طریقے ہوتے ہیں، اس کے 5 ذرائع ہوتے ہیں، اس کے 5 نکات ہوتے ہیں، اس کے 5 ذریعے ہوتے ہیں، سٹیپس ہوتے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا آئے گا اس کی فکر کی تربیت کرنا، اس کی سوچ کی تربیت کرنا. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایک انسان کی، ایک فرد کی. آپ جب اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی تربیت کرنا، تربیت کے معنی ہم کیا کہ سنوارنا، بنانا، خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کے معنی ہیں. اب یہ تربیت کے جو نکات ہوتے ہیں، پہلی جو اس کی صفات ہوگی، اس کی فکر کی تربیت کرنا، اس کی فکر کی تربیت کرنا، اس کی سوچ کی تربیت کرنا،
یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا، اس کی عبادت کے پہلو کو تربیت کرنا، یعنی کہ اس کی عبادت کی آپ تربیت کریں۔ ایک انسان کو آپ نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، اس کی جو عبادت ہوتی ہے، اس کا عقیدہ صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی کہ تربیت کر رہے ہیں، اسے سکھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی عبادتوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی عبادت کے پہلو کو تربیت کرنا، یہ بھی تربیت میں آئے گا۔ یعنی کہ انسان کا اپنے خالق کا جو رابطہ ہوتا ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنا۔ تیسرا جو نکات ہے، اخلاق کی تربیت، کردار کی تربیت کرنا۔ دیکھیے یہ اہم موضوع ہوتا ہے تربیت میں جو آتا ہے، اخلاق کی تربیت، کردار کی تربیت، کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہو، اس کی اخلاق کیسے ہو، اس کے معاملات کیسے ہو، یہ بھی تربیت میں آتا ہے۔ اور اخلاق یہ بہت عظیم ایک انسان کی شخصیت کو لے کر جاتا ہے۔ اخلاق جس میں ہوتا ہے اس سے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اخلاق کی تربیت، کردار کی تربیت کرنا، کہ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہو، وہ اخلاق کیسے ہے اسے بتاتا ہے، یہ بھی تربیت میں آئے گا۔ چوتھی چیز، اس کی عقلی تربیت کرنا، اس کی عقل کی تربیت کرنا۔ عقل، جو وہ عقل رکھتا ہے، جس سے کہ وہ سمجھ بوجھ اس میں آتی ہے اور وہ دنیاوی اسپیکٹ کو دیکھتا ہے، اس کی تربیت کرنا۔ پانچویں جو چیز ہے، جو پانچواں پہلو ہے لاسٹ، اس کی اس کی صحت کی تربیت کرنا، اس کی صحت کی تربیت کرنا۔ یعنی یہ پانچ پہلوؤں پر اگر انسان کسی انسان کو تیار کرتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو حقیقی معنوں میں یہی تربیت کہلاتی ہے۔ تربیت جیسے ہم مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، اس کی ایج کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم کیوں تربیت میں لے کر آتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ خاص کر تربیت کا لفظ کیوں جوڑتے ہیں؟ تو پہلے تربیت کے معنی کو سمجھیں گے تو اس کی بھی تربیت کرنے میں آسانی ہوگی، خود کی تربیت کرنے میں آسانی ہوگی، ہمارے گھر والوں کی تربیت کرنے میں آسانی ہوگی، ہمارے بھائی بہن کی تربیت کرنے میں آسان ہوگی، ہمارے گروپس کی تربیت کرنے میں آسانی ہوگی، ہمارے سوسائٹی کی، معاشرے کی تربیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو تربیت کے سارے پہلو معلوم ہو، اس کے معنی اور مفہوم معلوم ہو کہ تربیت آخر کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور تربیت کے معنی کیا ہے، اور یہ لازم کیوں ہے۔ جب مکی دور میں اگر آپ دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ فرض سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کو ترجیح دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ کیوں تربیت؟ اس لیے کیے تھے کیونکہ صحابہ کرام سے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام لینا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت تھی، کسے کیا وجہ سے چنا جا رہا ہے۔ تو یہ تربیت ہی ہے کہ ایک انسان کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے، اپنے شعور اور سمجھ پر وہ ایسے اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے کہ وہ ایک کامل انسان بنتا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم جب اس کے لغوی معنی دیکھیں گے، لینگویج میں لنگوسٹک معنی اگر ہم دیکھیں گے، جیسے ہم کہیں گے کہ ڈکشنری کے الفاظ میں کیسے ہم دیکھیں گے، تو اس کے بھی معنی جو نکلیں گے، سب سے پہلے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے، جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے، کہ تربیت کا لفظ آخر آیا کہاں سے ہے۔ دیکھیے ہر ایک لفظ کا ایک اوریجنل ورڈ ہوتا ہے، اور عربی زبان کی اتنی خوبصورتی ہے کہ ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس میں اتنی کامل بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، بتایا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو آپ کے لیے آسان کیے ہیں۔ عربی زبان، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی قرآن کو چنا ہے، اور اسی بات کو اگر ہم دیکھیں گے، سبحان اللہ، اس میں اتنی یعنی جو حکمت ہے، آپ اگر سمجھیں گے آپ کو خود بخود اس سے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ اور اللہ جب اپنے دل کو کھول دیتا ہے، دماغ کو کھول دیتا ہے اسے سمجھنے کے لیے، کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی، کسی کی بات آپ کو نہیں روک سکتی، حق بات اسے بالکل دل پر چھاپ چھوڑ دیتی ہے۔ حق بات پر جب وہ آ جائے گا، اسے کوئی چیز نہیں آ سکتی اس کے راستے میں جس سے کہ وہ حق پر چلنے سے رک جائے۔ لغوی معنی: پالنا،
جو رب سے نکلا ہے، رب سے نکلا ہے۔ رب کے معنی کیا ہوں گے؟ تربیت کا لفظ رب سے نکلا ہے، سبحان اللہ۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ تربیت کا لفظ رب سے ماخوذ ہے، رب سے نکلا ہے۔ اس کا اوریجنل ورڈ جو ہے پالنا، جس کے معنی ہیں پرورش کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، بڑھانا یعنی آگے بڑھانا، کسی چیز کی تربیت کرنا، اور آہستہ آہستہ، سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے حد کامل تک پہنچانا، یعنی کہ اسے مکمل کرنا، یہ لفظ رب سے نکلا ہے۔ جیسے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں رب العالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کو رب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب کے نام سے پکارے ہیں۔ رب کے معنی پروردگار، پالنہار، پالنے والا۔ رب کے اندر یہ مفہوم ہے، یہی مفہوم نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کسی میں پالنہار آتا ہے، کسی میں کہتے ہیں دونوں ہر جہانوں کو پالنے والا، پالنہار، یہی رب کے معنی ہیں۔ اور تربیت بھی لفظ وہیں سے بنا ہے۔ نکلا کہاں سے ہے اور بنا کہاں سے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ رب سے تربیت بنا ہے۔ تربیت کا جو لفظ نکل کر آئے گا، روٹ ورڈ جو نکل کر آئے گا، اس کے جو لغوی معنی میں اگر ہم دیکھیں گے، وہ آئیں گے رب کے معنی میں، جس کے معنی ہوں گے پالنا، پرورش کرنا، آگے بڑھانا، تربیت کرنا، خیال رکھنا۔ یہ ساری مفہوم اس میں آتے ہیں رب کے لفظ میں، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو اچھی طرح پالنا، اور رب کا لفظ جیسے ہم سورہ ناس میں اگر دیکھیں، رب الناس، لوگوں کا رب، رب الفلق، فلق کا رب۔ اور فلق کے میں نے بتائے تھے آپ کو کمپلیٹلی کہ فلق کے معنی صرف اگر ہم صبح کے چاشت کی رب کی اگر بات کہیں گے تو افضلیت وہاں پر محدود ہو جائے گی۔ رب الفلق یعنی کہ جو پھٹنے اور پھاڑنے کے اگر ہم لیں گے، ہر چیز جو ایجاد ہوئی ہے، اللہ نے کہیں نہ کہیں ہر چیز کو پالا، بنایا ہے، ایجاد کیا ہے، اس کے بعد ہی وہ پھٹ کر اس میں شکل آئی ہے۔ فلق کے معنی افضلیت کے اعتبار سے یہاں پر ہر چیز میں بڑھ جاتی ہے۔ رب بتانا میں چاہتی ہوں کہ رب الفلق، رب الناس، یہاں پر اللہ کو ہم نے رب کے ساتھ پکارا ہے۔ اور رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پالنے کے، پرورش کرنے کے، اچھی طرح پالنے کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جیسے پالنا، خیال رکھنا، اور اتنی جہانوں کا، صرف دنیا کی زمین ہی نہیں، آسمان میں پلنے والے ساری چیزیں، سارے عالم میں پورا یونیورس آتا ہے، اس میں سارے کے سارے اتنی جہاں بھر کے آ جائیں گے، لوگ سمندر کے بھی آ جائیں گے، اس میں سمندر میں جو مخلوق ہے وہاں پر آ جائے گی، جانور آ جائیں گے، ہر کسی کو اللہ رب العزت پال رہے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں رب کے معنی، پالنے کے، پوسنے کے۔ کسی چیز کو اس کی تمام ضروریات باہم پہنچا کر آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس چیز کو حد کامل تک پہنچانا، یہ تربیت کے مفہوم کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اور تھوڑا ہم دینی اعتبار سے اگر دیکھیں گے، کس کو؟ اصطلاحی معنی کو، یعنی کہ اس کے ڈیفینیشن کو ہم دینی اعتبار سے سمجھیں گے۔ اصطلاحی معنی جو دینی تناظر میں ہے، یعنی کہ دینی نظریے میں ہے، کسی فرد، یعنی کہ کوئی انڈیویجول، کسی فرد یا گروہ، کوئی گروپ، یا کسی معاشرہ یعنی کہ سوسائٹی، اس کے مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی جو فطری صلاحیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں اور ان کو نکھارنے میں ان کی مدد کرنا۔ یعنی اگر ہم دینی ایسپیکٹ سے دیکھیں گے، دینی نظریے سے دیکھیں گے، اصطلاحی معنی ٹرمینالوجی ایسپیکٹ سے، دینی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں، تو اس کے معنی ہوں گے کہ کسی فرد یعنی کہ انڈیویجول، کسی کو پیور اردو نہیں آتی ہے اس لیے میں اس کو انگلش میں بتا رہی ہوں،
کسی فرد یا گروہ یا کسی معاشرہ اور اس کے مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی فطری صلاحیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں اور ان کو نکھارنے میں ان کی مدد کرنا، اس کا مختصر مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں اس میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں، دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جو تربیت کے اندر ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد کی یا کسی گروہ یعنی کہ گروپس کی تربیت کی جاتی ہے، یا کسی معاشرے کی یا سوسائٹی کی تربیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں ہر ایک کی اسلامی نظر، اس میں ہر ایک کے اسلامی نظریے میں، دینی تناظر میں اگر ہم تربیت کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولاً اس کو مقصد تخلید کے ساتھ اس کو جوڑنا ہوگا۔ مقصد تخلید یعنی کہ پرپس آف کریشن، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا، تخلیق، مخلوق، خالق، دیکھیے یہ سب جڑے ہوئے ورڈز ہیں۔ مقصد تخلیق کیا ہو گیا کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، جو کریشن ہوا ہے، ہمارا جو کریشن ہوا ہے، مقصد تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑنا ہوگا۔ یہ تربیت میں سب سے پہلا کام ہوگا، یعنی تخلیق سے جوڑنا سب سے پہلا کام ہوگا، پرپس آف کریشن سے کنیکٹ کرنا، اور اس کے بعد اس فرد میں یا اس گروپ میں یا اس سوسائٹی میں کچھ رجحانات ہوں گے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسی خواہشات ہوں گی جو جائز خواہشات ہوں گی، جو اس کے رجحانات، دلچسپیاں، فطری ٹیلنٹ یا اس کی صلاحیت جس کو پالش کرنا ہے، جس کو باہر نکالنا ہے، جس کو ڈھونڈنا ہے، اب ان میں مدد کرنا یہ تربیت کہلاتا ہے۔ اب ان میں تربیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، پالش کرنا ہے، ان میں نکھارنا ہے، ڈھونڈنا ہے، کون سی خواہشات کو، کون سے ٹیلنٹ کو جو جائز ہے۔ کیوں؟ وہ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے رب العزت ہے۔ پرپس آف کریشن، ہر کسی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہمارے صبح اٹھنے کا کوئی مقصد ہوگا، ہمارے سونے کا مقصد ہوگا۔ ہم کیوں سونا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم صبح میں اٹھ کر کچھ کام انجام دے سکیں۔ سونا اور جاگنا یہ فطری عمل ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور انسان بھی جو پیدا ہوا ہے وہ فطری عمل پر پیدا ہوا ہے، ہم اس پر بھی دیکھیں گے تو اس کی جو رجحانات، اس کی جو دلچسپیاں ہیں، اس کی جو فطری ٹیلنٹ ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کو پالش کرنا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے، اور اس میں جو مدد کرتا ہے اسے تربیت کہلاتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس تربیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان یا گروپ یا کوئی سوسائٹی انسانیت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچ جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے عہد میں اور اپنے دور میں جو اسکلز ہے، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کی جو مہارتیں ہیں، ان میں اعلیٰ مقام ملے۔ تو میری مائیں، میری بہنوں، اس سب سے ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے کو، کسی فرد کو، کسی گروپ کو، کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اور اس کے اندر جو قدرتی ٹیلنٹ اللہ نے رکھا ہے اس کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرنا، تاکہ وہ اعلیٰ مرتبے کا بھی حامل ہو، ساتھ ساتھ زمانے کے جو اسکلز ہیں، جو مہارتیں ہیں، ان کو بھی وہ اچھی طرح سے حاصل کر سکے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ جب یہ تربیت کا عمل ایک ماں کرتی ہے، اسے پوری اچھی طریقے سے پالنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو پرورش اچھی سے اچھی دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں، بچے کی بات اگر ہو، اسے یہ پورے جو رب کے مفہوم میں جا رہے ہیں، ابھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو واضح ہے کہ رب کے معنی کیا ہے، اور رب کہاں سے ماخوذ کیا گیا لفظ ہے، رب کے معنی کیا ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کا لفظ میں اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، بچے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی تربیت کی جاتی ہے۔ پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے تربیت یہ سکھاتے ہیں کہ اسے کھانا کیسے ہے، اسے بیٹھنا کیسے ہے، اسے غلاظت کو کیسے صاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں، اور اللہ نے بھی اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی دیے ہیں۔ ایک عمر کو پہنچنے کے بعد اسے فریضہ انجام دینا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملا ہے، کیونکہ پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت نہیں ہوگی، تو تربیت کے لیے اس کے لیے ٹائم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے
اگر ہم ابھی ابھی ہمارا رجحان آیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، دین جانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو مطالعہ کرنے کے لیے، اگر ہم ابھی ابھی رجحان میں آئے ہیں تو سب سے پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی کنیکٹیویٹی اللہ کے ساتھ میں مضبوط ہو۔ اللہ کے ساتھ میں کنیکٹیویٹی کا مضبوط ہونا یعنی کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کی توحید صحیح ہو، وہ اللہ رب العزت کو ویسے ہی جانتا ہو جیسے کہ اللہ کا حق ہے، جیسے کہ وہ توحید ہے، جیسے کہ عقیدہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدے کا جیسے کہ چل رہی ہے کتاب، وہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کلیریفیکیشن کے بعد آپ کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ اللہ کے ساتھ میں صاف ستھری ہوگی۔ یہاں پر ہم اس کے بعد جب تربیت ہوتے رہے گی، آپ اپنے مقصد کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ کچھ مقصد کے لیے آپ کو بھیجے ہیں، جیسے کہ ہمارے سونے اور جاگنے کا کچھ مقصد ہے، جبکہ اس میں کوئی نہ باطنی عبادت ہو رہی ہے نہ ظاہری عبادت ہو رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کیا نیند میں کوئی عبادت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اس کی ایک مومن کی نیند بھی عبادت میں شامل ہوگی۔ کیسے؟ اگر اس کا سارا دن کا 24 گھنٹے میں اس کی جستجو یہی تھی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس کی خالص نیت یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کر رہا ہے، اور دنیاوی مشاغل میں بھی، مشغولیت میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی فیملی کے لیے بھاگ دوڑ لگا رہا ہے، تو اس کا بھاگنا بھی عبادت ہے۔ اور جب وہ سونے سے پہلے ارشادات نبوی کے حساب سے سوتا ہے، یعنی کہ جیسے دم کرنا ہو، سورہ ملک کا پڑھنا ہو، جیسے کہ ارشادات ہیں، ان روشنی، ان تعلیمات کے ساتھ میں اگر اپنی نیند کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں یہ کب ہوتی؟ یہ ظاہری چیزیں ہیں، یہ عمل ظاہری ہے، یہ قولی، یہ ظاہری عمل، باطنی عمل، یہ سارے آسپیکٹس ہیں، لیکن تربیت سب سے پہلے ضروری ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سب سے پہلے تربیت کی تھی۔ فرض انجام جب ہوا تھا، جب ہمیں حکم ہوا تھا، اس سے پہلے بھی تربیت ہی ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تربیت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تربیت کا الحمدللہ مفہوم سب کو سمجھ میں آ گیا ہے، تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ جی الحمدللہ، تربیت کا حق میں نے کیسے لیا؟ اب اس میں میری بڑی بہنیں ہوں گی، میری ماں داخل بہنیں ہوں گی، چھوٹے بھی ہوں گے، لیکن میں نے یہ ذمہ داری کیوں لی ہے اور میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی تربیت کروں؟ آپ حق مجھے جب دیں گے جب اس تربیت کے معنی کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد ہی تعلیم اور تربیت کا فرق آپ کو معلوم ہے۔ تعلیم علم کا حاصل کرنا ہے، تربیت کسی کو سنوارنا ہے، کسی کو بتانا ہے، اور کیسے بتانا ہے۔ اس میں ایک لفظ آئے گا جس پہ آپ غور کیجئے، امر بالمعروف والنہی عن منکر۔ یہ بات مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں اس حق سے، جیسے کہ قرآن کا حق ہے، جیسے کہ احادیث کا حق ہے۔ کیسے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تب آپ مجھے اجازت دیں گے کہ ہاں آپ ہماری تربیت کر سکتے ہیں یا کرنے کی مجھے اجازت ہے۔ کیسے؟ اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اس کی کیا فضیلت ہے اور یہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اب جو ہمارا دور ہے، ہم کس دور میں ہیں؟ ہم کس دور میں ہیں؟ ہم اس دور میں ہیں جب ہمارے پاس میں کوئی نہیں ہے، کوئی نبوت کا زمانے میں نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہیں۔ ہم جو زمانے میں جی رہے ہیں یہی حکم ہمارے پاس میں ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اب جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا
اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر اس کے حسب حیثیت کے یہ ہمارے لیے اہم فریضہ ہے۔ اس میں کچھ احکام ہیں، آداب ہیں، جن کی پابندی جس کے فریضے کے انجام دینے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، تو کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، ہم اس فریضے کو جانتے ہیں، اور یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میں کیا کہی سب سے پہلے بات، کہ ایک دانش مند انسان وہی ہے کہ اس کی حکمت میں اگر اضافہ ہوتا ہے، اس کے علم میں اگر اضافہ ہوتا ہے، اور وہ علم اس کو ایک اصلاح کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، تو وہ کسی سے بھی لے لے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو بھی ہم اس بات کو جب سمجھنا چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نیکی اور نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نیکی اور نیکی کے کام کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، برائی اور برے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ نیک لوگ زیادہ ہو، نیکی کا غلبہ رہے، برے لوگ کم ہو اور برائی مغلوب ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو محض خود نیک بن کر رہیں اور برائی سے بچنے کا حکم ہی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اسی عظیم مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ کہاں پر آ کے ختم ہوا؟ امت محمدیہ کے علماء و فضلہ، خصوصاً امت کے دیگر جو بھی افراد ہیں نا، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ فریضہ بن جاتا ہے، جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، اور اسی میں یہیں پر ہمیں اجازت ملتی ہے کہ ہم کسی کی تربیت بھی کریں۔ اور جہاں جہاں یہاں پر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم الشان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر جو باتیں، جو فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی صرف ترجمہ کہہ کے بتا دوں گی، جس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 110۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ امت کے بہترین گروہ ہیں، یعنی کہ بہترین گروپ ہے، گروہ یعنی کہ گروپ۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر پر عمل کرنے والے حکمرانوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں، سورہ حج آیت نمبر 40 and 41۔ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ صالح ہیں، یعنی کہ نیک لوگ ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ امر بالمعروف و نہیں عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبردست مدد ہوتی ہے، نیک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہی کامیاب پانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کون؟ جو اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انسان کو مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہاں سے محفوظ رکھتا ہے؟ مال سے اور اہل و عیال کے، یعنی کہ فیملی جو کنیکشنز ہوتے ہیں، انسان اس میں کب غلو کر دیتا ہے، کب اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، چاہے محبت میں، مال کی محبت اور فیملی کی محبت، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے۔
جب اسے یہ پتا چلتا ہے تو یہ اس فتنوں میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ یہ باعث نعمت سمجھتا ہے، اور شکر گزاری کی علامت اس میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلم کی روایت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اجر و ثواب مال و صدقے کرنے کے برابر ہے، یعنی زیادہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ثواب زیادہ مال صدقہ کرنے کے برابر، اور کم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ثواب کم مال صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اور قیامت کے روز انسان کے لیے بشارت اور بھلائی لے کر آئے گا یہی چیز۔ اور مسلم کی ایک حدیث سے مروی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے ان تمام لوگوں کے نیک اعمال کے برابر ثواب ملے گا جنہوں نے اس کے کہنے پر نیک عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ برائی سے روکنے کی طاقت نہ ہونے پر برائی سے دلی نفرت بھی انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ ابو داؤد۔ کسی حکمران کا اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں میں سے کسی ایک حد کو نافذ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہے، اور وہ ایک حد اپنے دائرے کے حکمران کوئی اپنے دائرے میں اگر نافذ کرتا ہے اپنی حدوں میں، تو 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو قرآنی ان آیتوں سے، حدیث سے ہمیں کیا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کے نتیجے میں نہ صرف دنیا میں امن و سکون، عدل و انصاف، دیانت و امانت، سچائی اور شرافت، نیکی اور ایمان کا دور ہوگا، نہ صرف اتنا ہی ہوگا بلکہ آخرت میں اس قدر بے حد اور بے حساب اجر و ثواب ملے گا جس کا اس دنیا میں اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جب رحمت برستی ہے ایک انسان پر تو وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کتنی طریقے سے بے شمار نعمتوں سے، بے شمار اجر و ثواب سے اسے مالا مال کریں گے آخرت کے روز، تو اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ اس فریضے کو جو انجام دیتا ہے، اس فریضے کو جو جان لیتا ہے کہ اس کے اوپر یہ فرض ہے، تب اس میں جو کوالٹی پیدا ہوتی ہے وہ خود کی اصلاح سب سے پہلے کرتا ہے، اور یہاں پر انصاف سے بات ہوگی۔ جب وہ بات کرے گا تو انصاف کی بات کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں فکر آخرت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر غور کیجیے، اگر کسی گھر میں والدین اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، نماز روزے کا پابند بناتے ہیں، سچ بولنے کی عادت ڈالتے ہیں، حلال پر ڈٹے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، بڑوں کا ادب اور احترام سکھاتے ہیں، اسے دیانت اور ایمانت کا سبق دیتے ہیں، حلال اور حرام کا شعور دیتے ہیں، یہ ہر طریقے کی جو منکرات ہوتی ہیں، جو کہ کریہت کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، گالی گلوج، لڑائی جھگڑے، چوری، خیانت، لوٹنا، یہ سب چیزوں سے نفرت پیدا کراتے ہیں، تو یہی اولاد آگے اپنی اولاد کو اور وہ آگے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے گی۔ اس تعلیم و تربیت کا سلسلہ نسل دل نسل جہاں تک اور جب تک چلتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نسلوں کے نیک اعمال کا اجر و ثواب ابتداً نیک تربیت کرنے والے والدین کے نام اعمال میں شامل کرتے چلے جائیں گے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہزاروں کی ہو، ان کی تعداد اگر لاکھوں کروڑوں سے بھی بڑھ کر اگر اربوں تک چلے جائے گی، وہاں تک کیوں نہ پہنچ جائے گی، جبکہ خود عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کسی طریقے کی کمی نہیں آ جائے گی۔ کیا کوئی دنیا کا کمپیوٹر اسے درج کر سکتا ہے؟ اس اجر و ثواب کے جو شمار میں آئے گا، ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں شمار کر سکتے ہیں، کوئی بھی شمار نہیں کر سکتے اس کا اجر و ثواب۔ کیا کر سکتے ہیں کوئی؟ جو ایک تعلیم دینے میں، جو ایک تربیت دینے میں، دیکھیے تعلیم دینا وقتیہ ہوتا ہے، ہم ایک مقررہ وقت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تربیت یہ سلسلہ چلنے والا ہوتا ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کے چھوٹے کل کے بڑے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اس سلسلے کو
کب تک قائم رکھتے ہیں تربیت دینے والے؟ جب تک کہ وہ کامل مقام تک نہیں جاتے، ایک حد کامل تک نہیں چلے جاتے، جب تک نہیں پہنچ جاتے. اور اس میں مدد کرنے والے کے لیے بھی ثواب ہے، اربوں سینکڑوں تک کے گناہ مل سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے کیلکولیٹو سیکشن میں جا کر کہ اجر دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، سکھانے والے کے کھاتے میں بھی نیکیاں ہیں اور عمل کرنے والے کے کھاتے میں بھی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کی محبت، دیکھیے اللہ کا رحم. اور اس دین کو ہم چھوڑ کر اس دین سے ہم دور ہیں. اصلی مزہ تو یہی ہے، اصلی سکون تو یہی ہے، اصلی سکون اسی علم میں ہے، اصلی دماغ کا کھلنا اسی میں ہے، اصلی دل کا کھلنا اسی میں ہے، ہدایات اسی میں ہے. اور ہم ہمارے سکون کہاں طلب کرتے ہیں؟ انسانوں میں. کیا ہر انسان آپ سے خوش ہے؟ کیا ہر کسی سے تعلقات آپ کے درست ہے؟ کوئی انسان کسی سے مکمل خوش نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مکمل یہاں پر رکھی ہی نہیں ہے دنیا میں. جو بھی مکمل آپ کو ملنی ہے چیز، وہ آخرت کے بعد کا جب سفر ہوگا، جب جزا اور سزا کا دن آئے گا، اس کے بعد آپ کو پورے کی پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ آپ کا انحصار کس پر تھا دنیا میں. جب آپ کا فیصلہ آئے گا، اس فیصلے کے بعد تمام تر زندگی ہے اور مکمل زندگی ہے. اسی طریقے سے یقیناً ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو دنیا کی اصلاح، محدود خیر و برکت اور آخرت کے اس بے حد حساب اجر و عظیم سے، اس ثواب سے ہم محروم رہنا پسند کریں گے. تو پھر آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آج ہی یہ عہد کرے کہ ہم آئندہ کم از کم اپنے اپنے گھروں میں، جہاں پر مرد اور مرد کی عدم موجودگی میں، یعنی کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی، وہاں پر کون ضامن ہے، وہاں پر کون تربیت کر رہا ہے. عورت کو ہر طرح کا مکمل اختیار حاصل ہے، اپنی اولاد کو ہر اس بات پر عمل کرنے کا حکم دے جسے اللہ اور اس کے رسول نے نیکی قرار دیا ہے، اور ہر اس بات سے روکے جسے اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے. جیسے کہ سورہ ہود میں ہمیں ہدایت ملتی ہے آیت نمبر 88 میں کہ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور میری توفیق تو بس اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے اس کو اپنانے میں جتنی فضیلت ہے، جو اہمیت ہے اور جو ہمیں فلاح کن بناتی ہیں، اس کے نہ کرنے میں، اس کے ترک کرنے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے. شریعت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی محض ترغیب ہی نہیں دلائی ہے، بلکہ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے یہ فرض قرار کر دیا ہے. اس لیے جہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی خیر و برکات اور اجر و ثواب بے حد بے حساب ہے، وہاں ترک کرنے کی بھی بڑی سزا ہے اور سخت عذاب ہے. کیسے؟ اس سے کیا برائیاں آتے ہیں؟ دیکھیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے کے نتیجے میں ابتداً اولاً جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو چند افراد سے شروع ہوتی ہے، چند افراد کی اخلاق، کردار، معاملات، ان کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پورے کا پورا معاشرہ بے دینی، بد اخلاقی، بد دیانتی، بے حیائی، بدکاری، بے ایمانی، لوٹ، جھوٹ، دھوکہ، فریب جیسے اخلاقی برائیاں اور جرائم میں لپیٹے جاتے ہیں. یہ اول اور یہ ابتدان چیز ہو جاتی. اب ایسے معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اور دنیا میں ہی اس پر کوئی نہ کوئی عذاب مسلط فرما دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے. اس مصیبت سے بچو جو تم میں سے صرف ان لوگوں تک ہی نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ ظلم کو نہ روکنے والوں کو بھی پہنچے گی. اور جان رکھو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ
بھلے وہ کتنے بھی نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو رشوت دے کر چھٹ جانے کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو ذکر و اذکار کر رہی ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، میں تو تبلیغ کر رہی ہوں، میں تو دائی ہوں، میں کچھ بھی ہوں گی، لیکن اگر کسی پہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں روکتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ظالموں پر ظلم ہوتا ہے، اور سخت ترین ہوگا، کیونکہ انہوں نے نہیں روکا ہے۔ روکنا ان کا کام تھا۔ بد اخلاقی جب آ رہی تھی کیوں نہیں روکے؟ یہ بھی سوال ہوگا، کیونکہ جب ایک بار کسی کو حکمت ملتی ہے تو وہ حکمت ہی کس کام کی جو آگے والے کو رہنمائی نہ کرے، جو اصلاح نہ کرے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالی ہماری تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر نیک لوگوں نے برائی اور ظلم کو روکنا چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ ظالموں اور نیکوں سب پر ایک جیسا ہی عذاب آئے گا، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری طرح ایک بھی اس میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ جس میں فرماتے ہیں کہ پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھے کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہو جو مجرموں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے لوگ، کتنے تھوڑے لوگ ایسے نکلے انہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور نہ ظالم لوگ تو ان مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں دیے گئے تھے اور وہ تھے ہی مجرم، لہٰذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ورنہ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ سورہ ہود کی یہ لمبی آیت ہے، آیت نمبر 116 سے 17 تک میں ہے، یہ لمبی آیت ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی ترجمہ سنایا ہے۔ اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قوموں کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ حقیقت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ جب کوئی قوم خوشحالی پا کر اس طرح بے لگام ہو جائے کہ انہیں ظلم فساد برپا کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں، اگر دو چار ہی کیوں نہ ہو، ان کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی قوم اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ احکامات نہیں ملتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اس کے برے انجام بھی، نتائج بھی ملتے ہیں۔ اور جیسے کہ احادیث سے اگر ہم دیکھیں گے اس کی سزا کے اعتبار سے، جس میں کہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر ایک آدمی برے کام کرتا ہے اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب نازل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی حقیقت ایک بڑی عمدہ مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں، اس کو واضح بھی کیے ہیں اور سمجھائے بھی ہیں، اور مثال بھی اتنی پیاری کہ اپنے ذہنوں میں بیٹھ جانے والی مثال دیتے۔ اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ضم میں کیا مثال دی ہے۔ اسے یوں سمجھائے کہ اگر ایک دو منزلہ کشتی پر سوار لوگوں میں سے نچلی منزل کے لوگ، یعنی کہ 2 فلور والی کشتی ہے، پانی میں ہے، 2 منزلہ کشتی پر سوار لوگوں میں سے نچلی منزل کے لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں پانی لینے کے لیے بار بار میں بھی دھوتی، ہاتھ بھی دھوتی، وضو بھی بناتی، باتھ روم بھی دھوتی۔ I don't like, actually, you know what, I'll tell you one trick. Allah. اس مثال کو سمجھنے کے لیے 1-2 منزلہ کشتی پر سوار لوگوں میں سے نچلی منزل کے لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، لہٰذا ہم نچلی منزل میں ایک سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اگر کشتی پر سوار سارے لوگ مل کر نچلی منزل، یعنی کہ بالکل گراؤنڈ فلور جو ہوتا ہے، نچلی منزل والوں کو نہ روکیں گے تو صرف نچلی منزل یعنی کہ بالکل جو گراؤنڈ لیول کا ہے وہ لوگ ہی ہلاک نہیں ہوں گے، بلکہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ کسی معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ امر وہ نہیں، ترک کرنے پر صرف گنہگاروں پر ہی نہیں بلکہ نیک اور گنہگار سب لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم لوگ امر بالمعروف نہیں انل منکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ حدیث سے واضح یہی ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے، یعنی کہ شرط ہے۔ تو یہ کتنا اہم ہو گیا یہاں پر، اس وجہ سے تربیت کرنا لہٰذا ضروری ہے۔ تربیت میں کیا کہا جاتا ہے، کون سی چیز ہمیں کرنا ہے، کون سی چیز سے ہمیں رکنا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے صبر کے تقاضے کیسے ہوں، پوری کی پوری تربیت سب سے پہلے ہماری کرنا ہے۔ میں آپ سب کے بچوں کو تو نہیں جانتی، نہ آپ میرے بچوں کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خود کی تربیت کریں گے، اور تربیت ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی اس پر غلبہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی غافلوں کی صحبت میں ہوتا ہے، کیونکہ صحبت بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ اب وہ اس صحبت سے فائٹ کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا تھوڑا اسے مشکل ہو جاتا ہے، تو اسے صحبت دینی کلاسز سے ملتی ہے، اور ہمارا جڑنے کا یہ جو ذریعہ ہے، یہ ہم کلاسز سے ہی جڑ سکتے ہیں، کلاس وائز ہی ہم ایک دوسرے سے جڑ کر اپنی اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنی خود میری بھی میں تربیت کر رہی، ایسا نہیں کہ میں پوری مکمل اچھی ہوں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خود کی بھی اصلاح ضروری ہوتی ہے، خود کی تربیت پہلے ضروری ہے۔ اور اس تربیت کو جو میں سمجھا رہی ہوں کہ میں اگر یہ تربیت کی کلاس کی حامل آپ کو بنا رہی ہوں، یا آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں کہ آپ تربیتی کلاسز لیں، اس حق سے کہ میں آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جو باتیں آئیں گی، یہ مجھے حق دیتا ہے کہ میں حق بات کو رکھوں۔ اب جو اس میں ماخوذ باتیں ہوں گی، یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گی، جیسے کہ ہم اس کا مفہوم دیکھے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، دھیرے دھیرے۔ تو سب سے پہلے تربیت کی جو کلاس آنی ہے، یہ نیکسٹ سیٹرڈے آئے گی۔ ابھی تو میں صرف آپ کو، میں کس وجہ سے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، کیا میرا مقصد ہے اس تربیت کلاس کے پیچھے، اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ میرا مقصد ہے آپ کو بتانا۔ اس کے بعد جو ہفتے واری جو پروگرامز ہمارے آئیں گے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کا آئے گا کہ اپنی کمیوں کو کیسے فائٹ کرنا ہے، اپنے اندر کی کمی کو کیسے دیکھنا ہے، اور اگر وہ دکھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک باعث اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے اس کی کیفیت یہی آتی ہے کہ اس کے اوپر جو اپنے نکات ہوتے ہیں، جو اس کے نقصان دہ اعمال ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہی اس کی خود کی نظر ڈال دیتے ہیں، اس کی خود کی نظر کھل جاتی ہے اس کے اوپر کہ میرے میں یہ ایپ تھا، میں یہ گناہ کر رہی تھی، مجھے فوری اس سے فائٹ کرنا ہے، مجھے فوری ڈیلیٹ کرنا ہے اپنی زندگی سے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ وہ عمل آپ کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا، اور وہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس فیصلے میں آنے سے پہلے، اس حساب کا محاسبہ ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ خود کا محاسبہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قیامت کا روز محاسبے کا دن ہوگا، اس محاسبے سے پہلے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ اتنا ضروری ہے خود کا محاسبہ کرنا، اتنا ضروری ہے کہ خود کے عمل کے پر، خود کے قول پہ، خود کے فعل پہ، خود کی ہر چیز پہ نظر رکھنا اتنا ضروری ہے، اتنا محاسبہ ضروری ہے۔ اور وہ علم، وہ تربیت ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق آپ میں محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتاتی، اور کہیں ایک انسان اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دیں گے، جو کہ یہ چیز کا مشروط ہے۔ اب اگر کوئی قوم میں گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ کرنے والے نیک لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اس وجہ سے نیک لوگ ان کو روک نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر طاقتور ہو جانا دراصل اس بات کا نتیجہ ہے کہ نیک اور صالح لوگوں نے کیا کیے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کوتاہی میں لیے ہیں، جس کی وجہ سے برائی اور برے لوگ طاقتور بن کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، نیکی اور نیک لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نیک لوگ بھی عذاب کے مستحق ٹھہر جا رہے ہیں، اور دونوں بھی فرقے میں، یعنی نیک اور برے سب ایک جیسے عذاب میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب کیا ہمیں کرنا ہے؟ جب کوئی معاشرہ اس حد تک بگڑ جائے کہ وہ اپنے درمیان چند ایسے نیک اور متقی لوگوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے
تیار نہ ہو جو انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر دنیا میں کوئی نہ کوئی عذاب مسلط فرما دیتے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے لوگ باقی نہیں رہتے، وہ سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرنے والوں کی دعائیں شرف قبولیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں اسے سمجھنا ہے، نہ صرف اس میں پورے معاشرے کی بھلائی اور خیر ہے، بلکہ ہر فرد کی بھلائی ہے، ہر بچے کی بھلائی ہے، ہر عورت کی بھلائی ہے، ہر گھر کی بھلائی ہے، اور اسی سے وابستہ ہے۔ اسی طرح سے ترک کرنے کے نتیجے میں نہ صرف پورے کا پورا معاشرہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا، بلکہ اس میں ہر فرد، اس میں ہر بچہ خیر و بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے علم اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ہم سب کی عافیت ہے۔ اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، سورہ شورا میں، جو ہمیں ہدایت اور نصیحت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب ان کے اوصاف میں جو آئے گا، وہ اس میں اخلاص آئے گا، اس میں خلوص ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ خلوص، اخلاص، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اچھی اخلاق، نرمی، حکمت، صبر، درگزر، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کریں گے؟ تربیت کریں گے، کون سی چیز سے ہمیں روکنا ہے، کون سی چیز ہمیں کرنی ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے بیٹھے، ایک اچھا ماحول ریڈی کر رہے ہیں، ایک اچھے کام کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہیں۔ شاید کوئی بات آپ کے لیے اصلاح کے لیے ضروری تھی، وہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بالآخر لاسٹ میں پھر سے اگر ہم عقیدے کو تربیت کے مفہوم کو سمجھیں گے، تو ہر اس فرد، ہر اس بچہ، ہر اس گروہ، ہر اس معاشرے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی اصلاح کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو بنانا، اس کو نکھارنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کے صلاحیت میں، اس کے ٹیلنٹ کو پالش کرنا، اس میں جو مدد کرتا ہے وہ بھی تربیت کہلاتے ہیں، یہ دینی اصطلاحی معنی میں۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان، میں یہاں پر اپنی بات کو اس بات سے ختم کرنا چاہوں گی کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب اسے اس کے فطرت کا اندازہ لگانا ہوئے، یہ فطرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، جیسے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیے ہیں، یعنی کیسے؟ توحید پر اور اس کی تقلید پر پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اسے شعور اور سمجھ آتی ہے، وہ چل کر آگے بڑھتا ہے، اس کی سمجھ اور شعور کے اعتبار سے جس طرح اس کے خاندان گھر، اس کا خاندان، اس کا گھر اور اس کے محلے کے افراد جو ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس بات کی گواہی، اور احادیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اس کے بعد اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ یہ فطرت جب جان لیں گے تو اسے آسانی ہوگی کہ اس کی فطرت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کنیکٹیویٹی، یعنی تخلیق سے جڑنا، اپنی پرپس آف کریشن اس کو جوڑتے ہوئے خود کی تربیت اور خود کی اصلاح اور خود کی رہنمائی کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس میں کتاب موجود ہے، ہمارے پاس میں سب کچھ کھلے کھلے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا ہے۔ اب تربیت آپ ہر چیز میں لگا لیجئے، تربیت خود کی، تربیت اپنے بچے کی، تربیت ہمارے بھائی بہن کی، تربیت ہمارے اہل و عیال کی، تربیت ہمارے معاشرے کی، تربیت ہماری دینی بہنوں کی، تربیت ہمارے نہ جانے کتنے لوگوں کی جو کہ تربیت کا تقاضا کرتی ہیں، جو تربیت کے لیے تڑپ رہی ہے، کس کی روح تڑپ رہی ہے، کس کی فطرت اسلام پر جو قائم نہیں ہے، انہیں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ
میرا یہ جو عنوان تھا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو یہاں پر علم میں ہو چکا ہے کہ میں کیا بات آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں، کیا بات آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے تاکہ ہم اس دور کے نقصانات سے بچیں. ہم پر جو غافلین، ہم پر جو دوسرے غیر ملکی لوگ جو مسلط ہے، اس سے ہمیں کیسے فائٹ کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز، جب تربیت کے حامل ہو اور آپ جب تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بہت براؤڈ مائنڈیڈلی دیکھنا چاہیے. یعنی آپ نیرو مائنڈیڈ ہو کے تربیت خود کی نہیں کر سکتے، بلکہ بہت میجر لیول پر اپنا دماغ اور دل دونوں کھول کر سننا چاہیے. کیسے؟ جیسے میں بتاؤں، اگر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ اس دور میں، اس زمانے میں غیر قوم جو کہ اسلام پر نہیں ہے، وہ لوگ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سوچئے، وہ لوگ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ خصوصیت اسلام جو ہے نا، جو خاص جو مخصوص ہے، تربیت کا جو پہلو ہے نا، انہوں نے وہ اپنایا ہے. وہ بات اور ہے، جو پچھلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ توحید پرست نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ پھر بھی وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ تو یہ سب تربیت کی بات ہے. جیسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی اور وہ لوگ آگے لے کر چلتے رہیں، اسی کو ہی ہمیں اپنا کر آگے لے کے چلنا ہے، ہو بہو اسی طریقے سے جیسے کہ صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، جیسے عملاً کر کے اپنے نبی بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. ہمیں اسی طریقے کو اپنانا ہے جیسے ہمارے صحابہ نے اپنایا ہے، جیسے عمل انہوں نے دیکھ کر اپنے لیے واجب کر لیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے. جی، کسی کی کوئی اگر ابھی سوال ہو